نواز شریف کے بغیر پاکستان رل گیا، پوری قوم مشکلات سے دوچار ہے، دکھوں میں لوگوں کو نواز شریف یاد آتا ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ کر عوام کے دکھوں کو ختم کر دے گا۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف نے اقتدار کے دن کم اور مشکلات کے زیادہ دیکھے۔ لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی نواز شریف کے دور میں ختم ہوئی۔ نواز شریف دور میں چینی 50 اور آٹا 35 روپے کلو تک رہا۔ نواز شریف کو اقتدار سے نہ نکالا جاتا تو کیا ملک کا آج یہ حال ہوتا؟ شیر کو نکالنے والے کئی آئے، شیر وہیں کھڑا ہے۔ گھڑی چور اور اس کے وزیروں نے خدمت کی بجائے گالم گلوچ کی۔ نون لیگ کا لاہور میں سیاسی پاور شو، جلسے میں بڑی تعداد میں کارکن شریک ہوئے۔ نون لیگ کی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں تیز۔ سندھ کے علاقے مٹیاری میں بھی کارکنوں کا اجتماع۔ مریم نواز نے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ سابق گورنر محمد جبیر نے سندھ میں آئندہ نون لیگ کی حکومت کا دعویٰ کر دیا۔ بولے کہ 21 اکتوبر کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی جماعت سب سے زیادہ مقبول ہے۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر 5 سال پورے کریں گے۔ سندھ سے بھی کارکن قائد نون لیگ کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ نواز شریف کو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی ہر دفعہ سزا دی گئی۔ سابق وفاقی وزیر رانا تنویر کا شرکپور شریف میں ورکرز کنونشن سے خطاب، بولے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل قرار دینا قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ دوسری جانب رہنما مسلم لیگ نون نظمہ بخاری کہتی ہیں نواز شریف کے استقبال کے لیے تحریک انصاف لندن کے کارکن بھی آئیں۔ 21 اکتوبر پاکستان کی ترقی کا دن ہے، پاکستان کے تمام ادارے آئینی حدود میں کردار ادا کرتے رہیں گے۔ نواز شریف کی واپسی سے نگران حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ نواز شریف غیر قانونی طور پر بیرون ملک نہیں گئے۔ مزید بولے کہ الیکشن کمیشن جس تاریخ کا اعلان کرے گا اسی پر انتخابات ہوں گے۔ کسی بھی جماعت یا اس کی قیادت کو اپنا موقف دینے کی آزادی ہے، پی ٹی آئی پر کسی قسم کی پابندی نہیں۔ نواز شریف سے پوچھا جائے وہ آ رہے ہیں یا لائے جا رہے ہیں؟ سربراہ پی ٹی آئی پی پرویز خٹک کہتے ہیں ان کا مقصد کرسی نہیں، عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ وہ 5 سال وزیر اعلیٰ رہ چکے، جو وعدہ اور منشور دیں گے اس پر 100% عمل کریں گے۔ عوام کی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ان کے دور میں عوام کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ مزید بولے مدارس اور افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ پرویز خٹک کی ممتاز عالم دین علامہ محمد شعیب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں شمولیت کے موقع پر پریس کانفرنس۔ استحکام پاکستان پارٹی کے جلسوں کے شیڈول میں تبدیلی، پہلا پارٹ شو 28 اکتوبر کو خانیوال میں ہوگا۔ شیڈول میں تبدیلی کی وجہ قیادت کی مصروفیات اور نئی سیاسی حکمت عملی قرار دی گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا 15 اکتوبر کو اورنگی میں عوامی جلسے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا جاگیردارانہ نظام کے خاتمے تک پاکستان اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی بلدیاتی انتخابات کو نہیں مانتے، نئی حلقہ بندیوں کے مطابق دوبارہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں۔ پاکستان کے استحکام کو خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اسرائیلی جارحیت پر عالمی طاقتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا، بڑی تعداد میں کارکن شریک ہوئے۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ مظلوم اور نہتے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ حافظ نعیم بولے کہ فلسطین کے مجاہدوں نے اسرائیل کے خلاف جو کیا، سلام پیش کرتے ہیں۔ سوئی ہوئی امت کو جگانے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ قابض کبھی مالک نہیں ہو سکتے، ان کے خلاف مزاحمت کی جائے گی۔ دیگر سیاسی جماعتوں کو صرف الیکشن کی فکر ہے۔ کراچی سے خیبر تک عوام کی آواز صرف جماعت اسلامی ہے۔ ورلڈ بینک نے 50,000 روپے سے کم ماہانہ تنخواہ پر ٹیکس لگانے کی تجویز واپس لے لی۔ انکم ٹیکس میں چھوٹ کے لیے کسی خاص نئی سطح کی سفارش نہیں کرتے۔ ترجمان عالمی بینک کی وضاحت، بولے تبدیلیوں کا اندازہ نئے سروے کے اعداد و شمار کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔
غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 23 دن باقی۔ ماضی میں چند روپے لے کر نادرہ کارڈ بنائے گئے، اب ریاست نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اکرزئی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ ملک میں 13 لاکھ افغان غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ جن لوگوں کا باقاعدہ پناہ گزینوں کا سٹیٹس ہے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ پاکستان نے 40 سال تک تارکین وطن کا بوجھ اٹھایا، پاکستانی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ افغانستان میں زلزلے نے تباہی مچا دی، کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 2000 سے بڑھ گئی، 9000 سے زائد زخمی، سینکڑوں افراد تاحال ملبے میں دبے ہیں۔ افغان حکام نے اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پہاڑی اور دور دراز کے علاقوں میں امدادی کاموں میں مشکلات، پاکستان کا زلزلے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام زلزلے سے افغانستان میں تباہی پر غم زدہ ہیں، امدادی کاموں اور متاثرین کے علاج کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہولناک زلزلے کو 18 برس بیت گئے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے نے بالاکوٹ، مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں تباہی مچائی۔ 18 برس گزرنے کے باوجود ابھی تک کئی اسکول، اسپتال اور دفاتر تعمیر نہ ہو سکے۔ متاثرین آج بھی بوسیدہ شیلٹرز میں رہنے پر مجبور۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں یادگاری تقاریب۔ اسلام آباد میں مارگلہ ٹاور کے شہداء کی یاد میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ مظفر آباد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق نے شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پاکستان کا اسرائیل حماس کشیدگی اور معصوم جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش کا اظہار، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا ٹویٹ، اسرائیلی قابض افواج سے تشدد اور جبر فوری بند کرنے کا مطالبہ، 1967 سے پہلے کی فلسطینی سرحدوں کی بحالی پر زور دیا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، قابض اسرائیلی افواج کے غزہ پر حملوں کی مذمت، کہا غاصب فوج کے خلاف اپنی آزادی کے لیے لڑنا فلسطینیوں کا حق ہے۔ خواجہ آصف بولے، اسرائیل نے پھر ثابت کر دیا وہ مغربی سامراجیت کی چوکی ہے، ہم کے لیے فلسطین کی 1967 سے پہلے کی سرحدوں کو بحال کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کا فلسطین اسرائیل صورتحال پر اظہار تشویش، کہا فلسطینیوں کو انصاف ملنے تک تشدد کا سلسلہ جاری رہے گا، اسرائیلی قبضے کے خاتمے تک بنیادی طور پر کچھ نہیں بدلے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مسلم دنیا سے فلسطین کا ساتھ دینے کا مطالبہ، کہا کہ فلسطینی ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، مسلم دنیا خاموش تماشائی بننے کے بجائے فلسطینیوں کا ساتھ دے۔ دوسری جانب JUI آئندہ جمعے کو ملک بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرے گی۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ فلسطینی مجاہدین کا اسرائیل پر حملہ تاریخی کامیابی ہے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ مسئلہ فلسطین مردہ بن چکا، ہمارے ہاں ایک طبقے نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی ناکام کوشش کی۔ اور سکردو میں سرفا رنگا کولڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی ختم، ریلی میں 122 جیپ ریسرز نے حصہ لیا۔ بائیک ریس میں غیر ملکیوں سمیت 38 افراد شریک ہوئے۔ آخری روز بھی شگر کی ٹھنڈی ریت پر گاڑیوں کی ریس ہوئی۔ مقامی افراد اور سیاح کولڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی سے خوب لطف اندوز ہوئے، لوگوں نے رنگا رنگ انتظامی تقریب میں بھی خوب حصہ لیا اور انجوائے کیا۔